کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت مگر مصیبت زدہ شہر تھا جس کا نام ہیملن تھا۔ یہ شہر اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، لیکن وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ چوہوں کی بھرمار ہر گلی، ہر بازار، ہر گھر، حتیٰ کہ عبادت گاہوں میں بھی چوہے دوڑتے پھرتے نظر آتے تھے۔ وہ اناج کھا جاتے، کپڑے کتر دیتے اور بچوں تک کو کاٹ لیتے تھے۔ لوگوں نے ان چوہوں سے جان چھڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، بلیاں پالیں، زہر رکھا، جال بچھائے، مگر چوہے کسی بھی ترکیب سے قابو نہ آئے۔ آخر کار شہر کے سردار نے ایک بڑی میٹنگ بلائی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا، جو بھی ہمیں ان چوہوں سے نجات دلائے گا، ہم اسے 10 بوریاں سونا انعام میں دیں گے۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ پھر ایک دن ایک رنگ برنگے لباس میں ملبوس عجیب سا اجنبی شہر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ سیدھا سردار کے پاس گیا اور کہا، میں آپ کے شہر کو ان چوہوں سے پاک کر سکتا ہوں، لیکن انعام کی شرط پر۔ سردار نے وعدہ کیا۔ پھر وہ شخص جسے لوگ بعد میں پائٹ کے نام سے جاننے لگے، شہر کی گلیوں میں نکل آیا اور اپنی بانسری بجانے لگا۔ ایک عجیب لیکن مسحور کن دھن فضا میں گونجی۔ جیسے ہی دھن نے ہوا کو چھیڑا، چوہے اپنی بلوں، دراڑوں اور نالوں سے نکلنے لگے۔ وہ سب پائٹ کے پیچھے دیوانہ وار دوڑنے لگے، جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ پائٹ انہیں بچاتا ہوا دریا کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، چوہے بنا کچھ سوچے پانی میں کود پڑے اور سب کے سب ڈوب گئے۔ ہیملن بالآخر چوہوں سے پاک ہو گیا۔ لوگ خوشی سے جشن منانے لگے۔ پائٹ انعام لینے کے لیے سردار کے پاس گیا، لیکن لالچ نے سردار کی نیت بدل دی۔ وہ ہنسا اور بولا، یہ تو بس ایک بانسری بجانا ہی تھا، اس پر 10 بوریاں سونا۔ پائٹ بہت غصے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولا، تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ چپ چاپ پلٹا اور اپنی بانسری پھر سے بجانے لگا، مگر اس بار دھن مختلف تھی، گہری، پراسرار اور نہایت دلکش۔ شہر کے تمام بچے جہاں کہیں تھے، اپنی کھیل کود چھوڑ کر، اپنی کتابیں رکھ کر، کھانے چھوڑ کر، اس دھن کے شہر میں مطلع ہو کر پائٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ پائٹ ان سب کو شہر سے باہر لے گیا، ایک پہاڑی کے دامن میں واقع غار تک۔ جیسے ہی سب بچے غار میں داخل ہوئے، اس نے ایک بڑی چٹان لا کر دروازے پر رکھ دی۔ اب شہر کے تمام بچے غائب ہو چکے تھے، پیچھے صرف 2 بچے رہ گئے، ایک لڑکا جس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ تیز دوڑ نہ سکا، اور ایک بہری بچی جو دھن سن ہی نہ سکی۔ ان دونوں نے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اب سردار اور شہر کے لوگ شدید پچھتاوے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے دل میں ندامت نے گھر کر لیا۔ وہ غار کے پاس گئے، پائٹ سے معافی مانگی، آنسو بہائے اور وعدہ کیا کہ اب وہ 20 بوریاں سونا دیں گے۔ پائٹ نے انہیں غور سے دیکھا اور آخرکار نرمی سے سر ہلایا۔ اس نے چٹان ہٹائی اور بچے باہر آ گئے، خوش و خرم، جیسے ان پر کوئی جادو نہ چڑھا ہو۔ اس دن کے بعد ہیملن کے لوگوں نے سیکھ لیا کہ وعدہ وفا کرنا عزت اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عہد پر قائم رہے اور شہر پھر کبھی کسی ایسی مصیبت کا شکار نہ ہوا۔